علیکم، میں امداد سمرو۔ پہلے ایران نے آبنہ ہرمز کو بند کر رکھا تھا امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے لیے، اور اب امریکہ آج سے آبنہ ہرمز کو بند کرنے جا رہا ہے۔ جنگ بندی برقرار ہے، لیکن صورتحال جس طرف جا رہی ہے اس سے اس بات کا خدشہ، اس بات کا امکان موجود ہے کہ دوبارہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اب اس پوزیشن میں ہے کہ دوبارہ جنگ چھیڑ لے؟ لیکن جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر آبنہ ہرمز سے گزرنے والے وہ جہاز جن کو ایران اجازت دے گا، ان کی آگے جا کے ناکہ بندی کرنے کی جو دھمکی سینٹ کام نے دی ہے، جس کو ایران کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے، اور اگر ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی تو وہاں پر موجود جو امریکی بحری جہاز ہوں گے ان کو نشانہ بنایا جائے گا، یعنی پھر جنگ بندی کا ہو جائے گا خاتمہ۔ ادھر چین نے بہت نرم انداز میں امریکہ کو خبردار کیا ہے، وارننگ دی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے دوبارہ سفارتکاری کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوششیں تیز کر لی ہیں۔ اب وہ سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں اور انہوں نے کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، اور مختلف ممالک کے سربراہان ان سے رابطے کر رہے ہیں، وزیر اعظم بھی ان سے رابطے کر رہے ہیں۔ تو ایک بار پھر جہاں امکان پیدا ہو رہا ہے، خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ دوبارہ جنگ نہ چھڑ جائے، وہیں سفارتکاری یعنی جو جنگ بندی ہے 22 اپریل تک، اس کو تب تک مسئلے کا کوئی حل نکالنے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں، اور دیکھتے ہیں معاملات کدھر جاتے ہیں۔ لیکن جو تازہ ترین صورتحال ہے، جو آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی دی ہے، بلکہ ٹائم دے دیا ہے امریکہ کی جانب سے، تو اس کے اوپر جو ایران کا رد عمل ہے، پہلے تو اس پر بات ہوگی، اور ساتھ ساتھ ایک امریکی اخبار جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مشیر جو ہیں وہ ایران کے اوپر دوبارہ حملے، لیکن چھوٹے پیمانے پر، کم شدت کے حملے کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ لیکن دی اکانومسٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب ٹرمپ اس قابل نہیں رہے کہ وہ دوبارہ جنگ کر سکیں، تو جنگ بندی کو ہی وہ آگے بڑھائیں گے۔ وہ ریزننگ بھی دے رہے ہیں، کیا ریزن دے رہے ہیں وہ بھی میں مختصراً آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلے تو جو امریکی سینٹ کام جو سینٹرل کمان کا جو ترجمان ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے مطابق آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کا وقت جو ہے وہ آج 13 اپریل صبح 10 بجے ایسٹرن ٹائم، مشرقی ٹائم، اور پاکستان میں 7 بجے بندرگاہوں میں داخل ہونے والے اور نکلنے والے سمندری ٹریفک کی ناکہ بندی پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناکہ بندی تمام ممالک کے جہازوں پر یکساں طور پر نافذ کی جائے گی جو ایرانی بندرگاہوں یا ساحلی علاقوں میں داخل ہوں گے یا وہاں سے نکلیں گے۔ اس میں خلیج اور بحیرہ عمان میں واقع تمام ایرانی بندرگاہیں شامل ہیں۔ سینٹ کام آبنہ ہرمز سے گزرنے والے ان جہازوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا جو غیر ایرانی بندرگاہوں کی جانب سے وہاں سے آ رہے ہوں گے۔ ناکہ بندی کے آغاز سے قبل تجارتی جہاز رانی کے اداروں کو باضابطہ نوٹسز کے ذریعے مزید معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اچھا، اب یہ جو معاملہ ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے ذریعے ایران کو جیتنا چاہا، نہیں کر سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر دھونس، دھمکی اور اس کے ذریعے ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، نہیں کر سکے، اور اب وہ ایک اور راستہ اختیار کر رہے ہیں کہ ایران کی مکمل معاشی ناکہ بندی۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایران، کیونکہ ابھی بھی یہ ہے کہ کچھ جہاز گزر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے جہاز گزر رہے ہوتے ہیں، چین کے جہاز گزر رہے ہوتے ہیں، ایران جن دیگر ممالک کے ساتھ جو بقول ایران کی کہ جنگ میں ملوث نہیں ہیں یا امریکہ کے اتحادی نہیں ہیں، تو ان کے جہاز وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اب ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ ایران نے بہت زیادہ اس جنگ کے دوران، جہاں ان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، تو تیل بھی ان کا بہت زیادہ بکا ہے، کیونکہ باقی خلیجی ممالک کا تیل تو نہیں وہاں سے جا پا رہا تھا، تو ایران ہی بھیج رہا تھا۔ تو وہ ٹرمپ اب ایران کی معاشی ناکہ بندی کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اس سے نقصان کیا ہوگا کہ ظاہر ہے ایران پھر جو
تھوڑا بہت کسی کو رعایت دے رہا تھا اگر جہازوں گزرنے کی، تو وہ بھی نہیں دے گا. تو مکمل طور پر یہ جو مغربی ایشیا، خلیج یا مشرق وسطیٰ، ایران وغیرہ کے جو بندرگاہیں ہیں وہ غیر فعال ہو جائیں گی، یعنی معیشت ان کی بیٹھ جائے گی. تو معاشی ناکہ بندی کو بڑھانا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. تو اگر وہ یہ کریں گے، اس پر عمل درآمد، تو اس پر اس کی برطانیہ نے مخالفت کر دی ہے. چین نے تو باضابطہ، ان کا جو انداز ہے چین کا، بہت سافٹ لب و لہجے میں، انہوں نے تو ایک وارننگ ٹائپ اسٹیٹمنٹ جاری کیا. لیکن امریکی سینٹ کام کے بیان کے بعد، ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد، جو ایرانی بحریہ ہے اور پاسدارانہ انقلاب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی اپنا سختی سے نمٹا جائے گا اگر کوئی ایسی حرکت کی جائے گی، اور ہم اس کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا. عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران پاکستان میں مذاکرات کے دوران ایک معاہدے تک پہنچنے کے بہت قریب تھے، لیکن تہران نے زیادہ مطالبات، بدلتے ہوئے حالات اور ناکہ بندی کے بارے میں بیان کیے جانے پر حیرانی کیا. تو انہوں نے کہا پھر ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں تھا. تو یہ انہوں نے اپنا جو ایران کا رد عمل ہے، جو رد عمل ہے چین کا، وہ امریکہ کے لیے کافی جھٹکا ثابت ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ اچھا، یہ بھی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ کسی طرح دباؤ مزید بڑھایا جائے تاکہ ایران کے دوست ایران کو تھوڑا سا لچک اپنے موقف میں لانے پر مجبور کرے. ایک خربہ یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال آج شام تھوڑا ٹائم ہے باقی، ابھی 4 بجنے والے ہیں، تو پتہ چل جائے گا 3 گھنٹے کے بعد کہ کیا ہوتا ہے. کیا 3 گھنٹے کے بعد دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی؟ اگر وہاں پر انہوں نے ناکہ لگا دیا نا، وہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ جو جہاز ایران آگے جس کو اجازت دے گا کہ آپ جائیں، یا وہ جہاز جو ایران کو وہاں پر ٹیکس دے کر نکلے گا، جو ایران کہہ رہا ہے کہ جی $20 ملین، $2 ملین یعنی $20 لاکھ، وہ ٹیکس دے کے گزریں گے، ان جہازوں کو ہم روک دیں گے. تو اگر ایسا کچھ کیا جائے گا تو ایران کہتا ہے پھر ہم حملے کریں گے. تو کیا 3 گھنٹوں کے بعد جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. تو چینی وزیر دفاع ایڈمرل ڈونگ جن نے کہا ہے کہ چین کے بحری جہاز آبِ ہرمز کے آر پار جا رہے ہیں. ایران کے ساتھ چین کے تجارتی اور توانائی کے معاہدے ہیں جن کا ہم احترام کریں گے. دوسروں سے بھی توقع ہے کہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. یعنی اگر آپ کریں گے دخل اندازی تو پھر وہ کہتا ہے ہم بھی تو کچھ چھولے چنے بیچنے نہیں نہ بیٹھے. تو گو کہ جنگ نہیں کرتا چین، حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ جنگ سے بچا جائے، لیکن ان کے پاس کئی اور طریقے ہیں امریکہ کو سبق سکھانے کے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دخل اندازی، ہم احترام کرتے ہیں، آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، اور توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی دخل اندازی نہ کریں. آبِ ہرمز کو ایران کنٹرول کرتا ہے اور وہ ہمارے لیے کھلا ہے. انہوں نے کہا ہمارا ملک دنیا میں امن استحکام میں سنجیدہ ہے اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں. یہ جناب انہوں نے کہا ہے، یہ ایک طرح سے سافٹ قسم کی وارننگ ہے ایران کے لیے. برطانیہ نے مخالفت کر دی ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کے اسٹارمر کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. انہوں نے کہا کہ آبِ ہرمز کے معاملے پر برطانیہ اور فرانس مل کر کوئی 40 ممالک کا ایک بلا رہے ہیں، کانفرنس بلا رہے ہیں، اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں تاکہ مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکے. یعنی جنگ کی بزور طاقت آبِ ہرمز کھلوانے کی بھی کسی نے حمایت نہیں کی تھی امریکہ کے اس موقف کی، اور بزور طاقت آبِ ہرمز کو بند کرنے یا ناکہ بندی کرنے کا جو ٹرمپ کا دوسرا وہ ہے اپنا پالیسی جو ہے یا دھمکی جو ہے، اس کی بھی کوئی حمایت نہیں کر رہا. اچھا، اب اس میں ایک چیز کہ جی وہ دوبارہ جنگ شروع کر دیں گے، امریکی اخبار نے کہا. لیکن برطانوی جریدہ دی اکانومسٹ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اب وہ جنگ کرے، کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ جنگ انہیں شروع ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو جب ان کو نقصان ہوا ہے اس جنگ سے، وہ جیتے نہیں ہیں. ایران زیادہ مضبوط ہوا ہے. ایران جو ہے وہ اس نے اپنی غیر معمولی جنگ اور غیر متوازن جنگ غیر معمولی انداز میں لڑ کر اس نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ بہتر کی ہے. اور ٹرمپ نے 3 بڑے مقاصد رکھ کر جنگ شروع کی تھی: مشرق وسطیٰ کو زیادہ محفوظ اور خوشحال بنانا،
ایرانی حکومت کا خاتمہ اور ایران کو مستقل طور پر جوہری طاقت بننے سے روکنا، تو وہ یہ نہیں کر سکے۔ ٹرمپ جو کہہ کر انہوں نے جنگ شروع کی تھی تو اس میں تو وہ ہو گئے ناکام، تو اب وہ دوبارہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے۔ البتہ وہ یہ جو آبنہ ہرمز بند کرنا اور ایران کو کسی اور طریقے سے پریشرائز کرے تاکہ ایران جو ہے وہ اپنی جوہری توانائی کا جو پروگرام ہے اس سے وتھڈرا کرے، یا پھر ایران جو ہے وہ کم از کم ان کے ساتھ ڈیل کر کے، کوئی معاہدہ کر کے، ایسا معاہدہ جس میں وہ جا کر امریکہ میں بتا سکے ٹرمپ کہ جی ہم جنگ جیت کر آ گئے۔ اور دی اکانومسٹ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب جو مسلسل ایران میں بڑے پیمانے پر تباہی کر دی، ایران کی دفاعی قوت ختم کر دی، تو یہ جو ٹرمپ بات کر رہے ہیں دی اکانومسٹ کے مطابق، وہ کہتے ہیں وہ بیسیکلی اپنے لوگوں کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جنگ جیتے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، ٹرمپ نے وہ جو بات کی تھی ایران کی تہذیب تباہ کر لیں گے، تو اس پر انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ میں ذرا، عمران خان نے کہا تھا نا سیاسی بیان ہوتا ہے، تو وہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہا تھا، یعنی وہ کہہ رہے تھے میں تب، کیونکہ اس پر پریشر بہت ہے ٹرمپ پر کہ یہ کیا جاہلانہ بات ہے، امکانہ بات ہے کہ پوری تہذیب کو ختم کر دو گے، تباہ کر دو گے، اور سویلین آبادیوں کے اوپر حملے کرو گے، سویلین انفراسٹرکچر پر حملے کرو گے۔ ایران کا کمال دیکھیں، جو ایران کی ریلوے لائن تباہ کر دی گئی تھی، جو پل تباہ کر دیے تھے، انہوں نے 10 دنوں میں کھڑے کر کے ٹرین چلا دی وہاں پر۔ ایران اپنے آپ کو ری بلڈ کرنا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ٹرمپ نے کہا کہ جی جنگ بندی جو ہے نا وہ تو اچھی طرح برقرار رہے گی، لیکن اگر ایران مذاکرات میں واپس آتا ہے یا واپس نہیں آتا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہ انہوں نے نیا بیان جاری کیا ہے۔ لیکن اب اس ساری صورتحال میں کیونکہ پوری دنیا کی نظر ہے کہ معاملات مزید خراب اور گڑبڑ ہو سکتے ہیں، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا، اور فیصل وڑائچ صاحب کے ساتھ جو میری گفتگو تھی اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ کل کا دن جو تھا اتوار، اور کل صبح ہی یہ سارے جو واپس گئے تھے، تو امریکوں کا لمبا سفر تھا، ایرانی بھی پہنچ گئے وہاں پر، بریفنگ ہوئی، کچھ ایک دوسرے کا رد عمل بھی دیکھنا جاننا چاہتے تھے، اور پھر پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ایک انتھک انہوں نے جو کوششیں کی تھی اور مسلسل جاگنا کرنا، تو کل کا دن قدرے تھوڑا سا وقفہ تھا، لیکن اب پھر ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں شروع۔ جاپان کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو فون کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ایک بڑے اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ خبروں کے مطابق 48 گھنٹوں کے اندر سعودی عرب جائیں گے۔ شہزادہ محمد بن سلمان صاحب کی خصوصی دعوت کے اوپر وہ جا رہے ہیں، اور کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم صاحب نے آج بلا لیا ہے۔ جو صورتحال ساری پیدا ہوئی ہے اس ساری صورتحال میں اپنی کابینہ کو بریف کریں گے، اعتماد میں لیں گے، مشاورت کریں گے۔ لیکن جو سعودی عرب کا دورہ ہے وزیر اعظم صاحب کا، وہ بڑا اہم ہے۔ اچھا، اس میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ترکی، مصر اور دوسرے ممالک بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ جنگ بندی نہ صرف برقرار رہے بلکہ آگے بڑھے اور دوبارہ ایک دوسرے پر حملے نہ کریں دونوں ممالک، تو وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ جو وزیر اعظم صاحب کا دورہ ہے سعودی عرب کا وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ 2 دن پہلے سعودی وزارت دفاع نے کہا تھا کہ پاکستان ایئر فورس کے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، اور سعودی عرب نے پاکستان کو $5 ارب دیے پچھلے دنوں۔ پاکستان کی بڑی معاشی سپورٹ کی انہوں نے پاکستان کا، اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ بھی ہے۔ تو ایک تو سعودی عرب پاکستان میں بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، جس کے MOUs پہلے سائن ہوئے تھے، جس میں انہوں نے گوادر پر آئل ریفائنری میں انویسٹمنٹ، پھر آرامکو کی انویسٹمنٹ پاکستان میں، تو کئی ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری ہے وہ۔ ایک تو وہ معاشی معاملات ہوں گے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس جنگی صورتحال سے کس طرح بچا جائے، کیونکہ یہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ممکنہ طور پر ایجنڈا نمبر 1 جو ہوگا وہ ایران امریکہ جنگ دوبارہ نہ ہونے دینے کے لیے کوششیں کرنا اور دونوں کو کسی معاہدے پر لانا، اور پھر اس میں اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے اور سعودی عرب کے اوپر حملے ہوتے ہیں تو پھر پاکستان ایک کلیئر پوزیشن لے کر ایران کو بھی بتا دے گا، پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر سعودی عرب پر حملے ہوں گے تو پھر ہم جنگ میں لا تعلق یعنی غیر جانبدار نہیں رہیں گے، پھر ہم جنگ کا حصہ بن جائیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال بن رہی ہے، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ 22 اپریل تک سب کے پاس وقت ہے، کوئی 9 دن باقی بچے ہیں،
تو 9 دنوں کے اندر اندر کوششیں کی جائے گی کہ مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو جائے، جس کے لیے پاکستانی جو سفارتکار ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ ہے، پاکستان کی حکومت، فیلڈ مارشل عاصم منیر، سب کوششیں کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے، امید کرتے ہیں کہ نتیجہ اچھا نکلے گا۔ دی اکانومسٹ کی جو آرٹیکل ہے نا، وہ بڑا اس حوالے سے حوصلہ افزا ہے کہ ٹرمپ دا ڈنگ نکل گیا جی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔